اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ سورۃ المومنون آیا 56۔ نسارع لہم فی الخیرات، ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر واضح فرمایا جنہوں نے برائی اور امن کو جمع کیا۔ مال اور اولاد دینا بھلائیاں عطا کرنے میں جلدی نہیں ہے، بلکہ یہ تصور نہیں کر رہے ان کے بعد ان پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ ہم انہیں مال و دولت بطور استدراج کے دیتے ہیں اور ظالموں کی رسی دراز کر دیتے ہیں۔ بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھتے نہیں، انہیں پھر بھی ہوش نہیں آتی۔ ہم انہیں ڈھیل اور مہلت دیے جا رہے ہیں اور ان کی نعمتوں سے نواز رہے ہیں، وہ اس لیے تاکہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور آخرت میں اپنے عذاب کو بڑھا لیں، اور دنیا میں ان کو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں انہی سے مزے لیتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو دیے گئے تھے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو اچانک وہ مایوس تھے۔ سورۃ الانعام آیا 44۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور دنیا میں جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں نقصان نہیں دیکھتا، اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ حالت استدراج میں ہے، اس کے ساتھ ہی تدبیر اختیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور مقام و مرتبہ مال اور اولاد کی وجہ سے نہیں، تقویٰ اور عمل صالح کی وجہ سے ہے۔ مال اور اولاد ملنے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے وہ بھلائی اور فضیلت کے راستے پر چل رہا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 57۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، وہ اپنے پرخلوص ایمان اور اچھے عملوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، کانپتے اور لرزتے ہیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ خبر نہیں اللہ کو ہمارے عمل پسند بھی ہیں یا نہیں، انہیں قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن نیکی اور خوف الہی کا مجموعہ ہوتا ہے، منافق برائی کے ساتھ نہ ڈر اور بے خوف ہوتا ہے۔ ان کے دل اپنے رب کے خوف سے لرزاں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے عدل کیا تو ان کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اور انہیں اپنے بارے میں سوء ظن ہے کہ انہوں نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا۔ انہیں ایمان کے زوال کا خوف رہتا ہے، انہیں اپنے رب کے بارے میں معرفت حاصل ہے، وہ کس جلال و اکرام کا مستحق ہے۔ ان کا یہ خوف انہیں گناہوں اور واجبات میں کوتاہی سے باز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان بدل جاتا ہے، انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، اس کے لیے ہر چیز بے وزن ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اور وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا، اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی، جب میری موت ہو جائے تو بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تندور والے دن، تند تیز ہوا والے دن کا انتظار کرنا، اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا، ایسا تو نے کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، تیرے ہی خوف سے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آخرت میں امن نصیب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں جو آپ نے اللہ عز و جل سے روایت کی ہیں، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں میں دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ اگر اس نے دنیا میں مجھ سے خوف رکھا تو میں اسے قیامت کے دن امن دوں گا، اور اگر دنیا میں بے خوف رہا تو اسے قیامت کے خوف سے دوچار کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی خوف دے دے، ہمیں ابھی محتاط ہو کے چلنے کی توفیق دے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا ہم بار نہیں اٹھا سکتے، آخرت کا خوف نہیں دے سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آخرت کا امن عطا فرما۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 58۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون،
اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے سے مراد اس کی آیات کو کونیہ اور آیات شرعیہ دونوں پر ایمان لانا، یعنی جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نیز وہ آیات قرآنی میں تفکر و تدبر کرتے ہیں، ان پر قرآن عظیم کی جلالت شان، اس کی آیات و مضامین میں اتفاق اور ان میں عدم اختلاف اور عدم تناقض واضح ہوتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ اس کے خوف، اس سے امید اور احوال و جزا و سزا کی معرفت کی طرف دعوت دیتا ہے، جس سے ان کے ایمان کی ایسی تقویت پہنچتی ہے کہ جن کی تعبیر کرنے سے زبان قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے سے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں۔ جو اپنے رب کی آیت پر ایمان لاتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں حال میں صدقہ دیتے ہیں ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس سے وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، بھلائیوں میں جلدی کرنے والے ہیں اور دوسروں پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت پر ایمان لانے سے مومن احتیاط کی زندگی بسر کرتا ہے، سارے فرائض ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ والذین ھم بربہم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ سورۃ المومنون آیہ 59۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے تو شرک کرتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی خوشی کے کام کرتا ہے تو شرک کرتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی چاہت کی بجائے کسی اور کی چاہت سے زندگی بسر کرتا ہے تو شرک کرتا ہے۔ والذین ھم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ مومن کسی شرک کے جلی میں مبتلا نہیں ہوتا، مثلا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود بنانا، اس کو پکارنا، اس سے امیدیں رکھنا۔ مومن شرک خفی یعنی ریاکاری میں بھی مبتلا نہیں ہوتا۔ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ مومن اپنے رب کے سوا کسی کے رضا کے لیے کام نہیں کرتا۔ مومن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہے، ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلنے سے گریز کرتا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیہ 60۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، یعنی جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ مقدور بھر اس کی تعمیل کرتے ہیں، مثلا نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ وغیرہ۔ وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل کانپتے ہیں، وہ اپنا حلال اور پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں ڈرتے ہوئے دیتے ہیں کہ نہ معلوم اللہ قبول کرے بھی کہ نہ۔ ہم نے تو یقین کامل کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق دے دیا، اب اسے قبول کر لینے کی دعا کرتے ہیں۔ مومن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا عمل یا ہمارا صدقہ ضائع نہ ہو جائے۔ مومن اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں ہمارا عمل نامقبول نہ ہو جائے۔ انہم الی ربہم راجعون، بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، یعنی وہ اپنے رب کے سامنے حاضری اور اعمال کی پیشی سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں عذاب سے نجات نہیں دلا سکتے، کیونکہ اپنے رب کی عظمت کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی وہ کیسی عبادت کا مستحق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، صدیق کی صاحبزادی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہیں ان کی یہ نیکیاں قبول نہ ہوں۔ جو انسان یہ شعور رکھتا ہے کہ میری ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، وہ اپنے وجود کے ذرے ذرے میں اپنے رب کی عظمت کو پا لیتا ہے، اس کے شعور میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ جو انسان اللہ کے آگے پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے تو اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اچانک اسے اللہ کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے، جبکہ گناہوں کا بوجھ اس کی پشت پر ہو، اور یہ جب حساب کتاب ہو تو اسے سامنے آئے کہ اس نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ احساس کہ رب کی طرف لوٹنے والے یقین بن جاتا ہے کہ دل کانپتا رہتا ہے۔ جو لوگ نیکی کے غرور میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اس کے ڈر سے نہیں کانپتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بین رکھ کہ ہم اپنے کام کرتے بھی جائیں، جو آپ نے کہا ہے اس کو کریں اور جس سے منع کیا اسے رک جائیں، لیکن پھر بھی آپ کا خوف ہمارے دل میں رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کچھ ضائع ہو جائے۔
ہمارے اندر منافقت نہ آ جائے، ہماری نیت میں کھوٹ نہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیت کی کھوٹ سے بچا، ہمیں منافقت سے بچا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔